استغفراللہ پڑھتے ہو پھر بھی پریشان رہتے ہو، حالات بدلنے ہیں تو استغفار پڑھتے ہوئے 3 غلطیاں چھوڑ دو، حالات بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سا راز ہے جسے جان لینے کے بعد ایک انسان کی قسمت بدلنے لگتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 2 لوگ ایک ہی رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں استغفراللہ پڑھتے ہیں، دونوں استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرتے ہیں، مگر ایک کی زندگی میں سکون اترنے لگتا ہے جبکہ دوسرا برسوں تک وہی کھڑا رہتا ہے؟ آخر فرق کہاں ہے، استغفار میں یا استغفار کرنے والے میں؟ ذرا اپنے دل کو ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے رزق میں برکت آئے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اولاد نیک اور فرما بردار بن جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرض اتر جائے، بند راستے کھل جائیں، دعائیں قبول ہونے لگیں اور زندگی میں رحمتوں کی بارش ہونے لگے؟ یقیناً ہر انسان یہی چاہتا ہے، پھر آخر وہ کون سی دیوار ہے جو اللہ کی رحمت اور ہماری زندگی کے درمیان کھڑی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف استغفار کی فضیلت بیان نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 ایسی خاموش غلطیاں بے نقاب کریں گے جنہیں اکثر لوگ برسوں تک کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ استغفراللہ پڑھنے کے باوجود حالات نہیں بدلتے، دل کو سکون نہیں ملتا اور زندگی کی تنگیاں ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ یقین جانیے، اگر آج آپ نے یہ 3 غلطیاں پہچان لی اور انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ناممکن دکھائی دینے والے راستوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، دلوں میں اطمینان اتارتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ انہی 3 غلطیوں میں سے ایک ہو۔ استغفراللہ پڑھتے ہو پھر بھی پریشان رہتے ہو، حالات بدلنے ہیں تو استغفار پڑھتے ہوئے تو یہ 3 غلطیاں چھوڑ دو۔ پہلی غلطی، استغفار ایک ایسا عمل جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ بند قسمت کو کھولنے، تنگی کو کشادگی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دینے کا بھی ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک پیاسا انسان صرف پانی پانی کہتا رہے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، پیاس اس وقت بجھتی ہے جب وہ پانی پیتا بھی ہے۔ لیکن یہاں ایک نہایت باریک حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی مریض کو بہترین دوا دے دی جائے لیکن وہ دوا استعمال کرنے کا طریقہ ہی غلط اختیار کرے تو کیا وہ دوا قصوروار ہوگی؟ اگر کسی کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہو لیکن وہ اسے غلط تالے میں لگاتا رہے تو کیا چابی بے فائدہ کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ چابی میں نہیں، استعمال کرنے والے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف استغفراللہ کہنا کافی نہیں بلکہ استغفار کو اپنی سوچ کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن آخر کیوں ہزاروں لوگ روز روز استغفراللہ پڑھتے ہیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ اس کی پہلی وجہ شاید وہ یہ ہے جس پر اکثر کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ زبان تو ہر روز معافی مانگتی ہے مگر دل نے ابھی تک اپنے رب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ انسان کے ہونٹ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، لیکن دل کے اندر ابھی بھی اپنی ضد زندہ ہے، اپنی خواہشات کی حکومت قائم ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہی وہ خاموشی رکاوٹ ہے جو استغفار کی تاثیر کو کمزور کر دیتی ہے۔ استغفار صرف الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے، جھک جانے اور خود کو اس کے حوالے کر دینے کا بھی نام ہے۔ بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں مگر دل سے اپنے گناہوں کو برا نہیں سمجھتے، اپنی غلطی پر ندامت محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے میں استغفراللہ زبان سے نکلتا ضرور ہے لیکن دل تک نہیں اترتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ صرف آواز نہیں دیکھتا، وہ دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ جب دل واقعی عاجز ہو جاتا ہے، آنکھوں میں شرمندگی اتر آتی ہے اور انسان اپنی بے بسی کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے، تب یہی استغفراللہ
زندگی کا رخ موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی مدت سے استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے، رزق میں کشادگی نہیں آ رہی، پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی محسوس ہو رہی ہے، تو آج ایک لمحہ رک کر اپنے دل سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ میری زبان معافی مانگ رہی ہے یا میرا دل بھی اپنے رب کے سامنے جھک چکا ہے۔ جس دن دل نے اپنی انا، اپنی ضد اور اپنی خواہشات کے ہتھیار ڈال دیے، اسی دن آپ اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کھلتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ کیسے دل کو سکون ملنے لگا، کیسے بد راستے آسان ہونے لگے اور کیسے اللہ وہاں سے آسانیاں پیدا کرنے لگا جہاں سے کبھی امید بھی نہیں تھی۔ دوسری غلطی، عجیب لوگ ہیں ہم رات کو آنکھوں میں آنسو لیے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، مگر اگلی صبح پھر وہی زندگی، وہی راستے اور وہی فیصلے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر استغفار کے باوجود ہماری تقدیر کیوں نہیں بدل رہی۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں مگر ان زخموں کو روز اپنے ہی ہاتھوں سے دوبارہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، لیکن چند لمحوں بعد پھر انہی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں جہاں دل سخت ہوتا ہے، پھر انہی عادتوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں جو اللہ سے دور کرتی ہے، پھر انہی راستوں پر چل پڑتے ہیں جو ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ گویا ایک ہاتھ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے نئے گناہوں کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ برسوں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہے، لیکن زندگی میں نہ سکون آتا ہے، نہ رزق میں وہ برکت محسوس ہوتی ہے، نہ پریشانیاں کم ہوتی ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ استغفار میں طاقت نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے دروازے ابھی تک بند نہیں کیے گئے۔ جب تک آگ چلتی رہے گی زخم کیسے بھریں گے؟ جب تک انسان گناہ تک پہنچنے والے ماحول، تعلقات، عادتوں اور مواقع سے خود کو الگ نہیں کرتا، تب تک استغفار کا نور دل میں پوری طرح نہیں اترتا۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری تقدیر میں آسانیاں لکھ دے، بند دروازے کھل جائیں، رزق میں ایسی برکت آئے کہ تم خود حیران رہ جاؤ اور مصیبت کے بادل چھٹنا شروع ہو جائے، تو صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس گناہ تک لے جانے والے ہر راستے کو بھی بند کر دو۔ یاد رکھو جب بندہ گناہ سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے نا، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف کئی قدم بڑھتی ہے۔ پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیسے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں اور کیسے اللہ وہاں سے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسری غلطی، استغفار صرف ایک تسبیح نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی کا اعلان بھی ہے۔ بہت سے لوگ سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، آخر میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ آخر وہ خوشحالی، وہ سکون اور وہ آسانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ استغفار کے ساتھ سنایا جاتا ہے؟ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے استغفار کو نجات کی چابی تو سمجھ لیا، مگر عطایت کا دروازہ کبھی کھولا ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تقدیر بدل دے، لیکن اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہوا، ذکر الہی صرف چند لمحوں تک محدود رہتا ہے، درود شریف کو معمول نہیں بناتے، دعا میں عاجزی کم ہوتی ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کو مسلسل مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر استغفار کا اثر ہماری زندگی میں کیوں ظاہر نہیں۔ یاد رکھو استغفر اللہ کوئی جادوئی لفظ نہیں کہ صرف زبان سے ادا کیا اور پھر بغیر کسی تبدیلی کے قسمت بدل گئی۔ استغفار دراصل ایک دعوت ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف مکمل طور پر پلٹے۔ جب استغفار کے ساتھ نماز کی حفاظت، قرآن سے تعلق، ذکر کی مٹھاس اور درود شریف کی محبت، دعا کی عاجزی اور اعمال کی اصلاح شامل ہو جاتی ہے، تب اللہ کی رحمت بندے کی زندگی پر ایسے برسنا شروع ہوتی ہے کہ بند راستے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ پھر وہ رزق میں برکت دیکھتا ہے، دل میں سکون محسوس کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی مدد کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر آج تک تم صرف استغفر اللہ پڑھتے رہے ہو لیکن اپنی زندگی کو اللہ کی عطایت کے رنگ میں تم نے ڈالا نہیں، تو آج سے ایک غلطی چھوڑ دو۔ استغفار صرف زبان کا وظیفہ نہ رہنے دو، اپنی زندگی کا راستہ بنا لو۔ پھر دیکھنا اللہ کس طرح تمہارے دل کی ویرانی کو اطمینان میں بدلتا ہے، کس طرح رزق کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور کس طرح ایک ایک کر کے وہ رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں تم برسوں سے اپنی تقدیر سمجھ بیٹھے تھے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ فرمائے
اور وہ پورا نہ ہو۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک اپنے بندوں سے کچھ کہے اور پھر اس کے خلاف ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ حق ہے، ہر فرمان سچا ہے، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ استغفار کرنے والوں پر رحمت نازل ہوگی، تنگیاں آسانیوں میں بدلے گی، بند دروازے کھولیں گے، رزق میں برکت ہوگی اور مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا ہوں گے، تو یقین رکھیے ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا فرمائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ خود استغفار کے ایسے نتائج بیان فرما رہے ہیں تو پھر آخر وہ کون سی دیوار ہے جو ہمارے اور ان رحمتوں کے درمیان کھڑی ہے؟ کیوں آج ایک انسان صبح سے شام تک استغفار پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، ڈیجیٹل کاؤنٹر بھی ہزاروں گنتی دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن گھر کی فضا ویسی کی ویسی ہی بے سکون رہتی ہے، کاروبار میں وہی رکاوٹیں، دل میں وہی گھٹن، زندگی میں وہی بے برکتی اور قسمت جیسے ایک ہی جگہ رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ برسوں سے ایک ہی سوال اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں، میں تو استغفار بہت کرتا ہوں پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھا پھر بھی میری مشکلات کیوں ختم نہیں ہوتی، آخر مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ یہ سوال صرف آپ کا نہیں، لاکھوں کا ہے، لیکن یہاں ایک نہایت باریک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مریض کو بہترین دوا دی جائے لیکن وہ دوا استعمال کرنے کا طریقہ غلط اختیار کرے تو کیا وہ قصوروار ہوگی؟ اگر کسی کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہو اور وہ لیکن غلط تالے میں لگاتا رہے تو کیا چابی کا بے فائدہ کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ چابی میں نہیں، استعمال کرنے والے میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح استغفار بھی اللہ کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ پاک الفاظ سے دلوں کو نہیں دیکھتا، زبان کی آواز زمین سے اٹھتی ہے مگر دل کی کیفیت آسمان تک پہنچتی ہے۔ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو چند لمحے روتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے، اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے مگر اس کے اندر نہ ندامت پیدا ہوتی ہے، نہ عاجزی، نہ اللہ کی طرف پلٹنے کی تڑپ۔ اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں لیکن دل خاموش رہتا ہے، اس کی زبان معافی مانگتی ہے مگر اس کا نفس اپنی ضد نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ باریک فرق ہے جو اکثر لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہتا ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو کیا واقعی آپ کا دل اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے؟ کیا آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کے اندر بدلنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ یا پھر استغفار صرف ایک عادت بن چکا ہے جسے زبان ادا کرتی ہے اور دل محسوس بھی نہیں کرتا؟ یاد رکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے تو آسمان کھلتے ہیں، جب آنکھ شرمندگی سے جھکتی ہے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے نا، تو پھر استغفر اللہ صرف ایک ذکر نہیں رہتا بلکہ زندگی کا موڑ بن جاتا ہے۔ پھر دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، عبادت میں مٹھاس آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ استغفر اللہ کو پڑھنا اپنا معمول بھی بنائیں گے اور اپنے گناہوں کو بھی چھوڑیں گے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ان کی بھی رہنمائی ہو سکے، اور آپ بھی اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔ آپ کا بھی بھلا ہوگا، لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، آپ کے رزق مال و دولت میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔